کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک خصوصیت اور ایک مسلمان کا ایک امتیازی وصف یہ بنا دیا تھا کہ یہ کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، وعدے کی پابندی کرتے ہیں۔ وہ اس طرح وہ حدیبیہ کا واقعہ بیچ میں آ گیا تھا، اسی حدیبیہ کے واقعے کے بعد آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ جو ہرقل تھا بادشاہ، روم کا بادشاہ، اس نے شام کے ہرقل کے پاس، روم کے بادشاہ کے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا خط لکھا تھا، اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ تو اس نے سوچا کہ یہ خط چونکہ حجاز سے آیا ہے تو یہاں کے حجاز سے لوگ آتے رہتے ہیں تجارت کے لیے، قافلہ لے کر، کوئی قافلہ آیا ہوا ہو تو ذرا مجھے پاس بھیجو تاکہ میں اس سے معلومات کروں کہ یہ کون صاحب ہیں، کیا کیسے ہیں، کیا ہے۔ تو اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کے سردار تھے، یہ وہاں گئے ہوئے تھے تجارتی قافلہ لے کر۔ تو ہرقل نے ان کو دربار میں بلایا اور ان سے کچھ سوالات کیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ کیا دعوت کیا دیتے ہیں، یعنی کس چیز کا حکم دیتے ہیں، کس چیز سے روکتے ہیں۔ تو ابو سفیان نے جواب میں کہا کہ وہ ہمیں جو حکم دیتے ہیں، ایک تو نماز کا حکم دیتے ہیں، ایک سچائی کا حکم دیتے ہیں، ایک صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، ایک پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، اور ایک وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یعنی 5 چیزیں بیان کی جو بنیادی، جو کافروں کے اوپر بھی کو بھی معلوم تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی دعوت کے ارکان یہ ہیں: نماز، سچائی، پاک دامنی، وعدے کی پابندی۔ یہ ایسا وصف بن گیا جو اسلام کا بنیادی اور بنیاد کا، اسلام کا ایک ایسا وصف کہ جس کے جو مسلمان سے اس کے خلاف ہو نہیں سکتا کہ وعدے کی خلاف ورزی کرے، دفاع عہد کی خلاف ورزی کرے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ من وجد فیہن کان منافقا خالصا، 3 چیزیں ایسی ہیں جو اگر کسی شخص میں پائی جائیں تو وہ ہو بہو منافق ہے، اللہ بچائے۔ کیا ہے کہ اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَهَا، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اگر اس کو کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ یہ 3 اوصاف ایسے ہیں جو منافق کے اوصاف ہیں: وعدے کی خلاف ورزی، بات میں جھوٹ بولنا، اور امانت میں خیانت کرنا۔ یعنی مومن کا کام نہیں ہے یہ، مومن کا کام یہ ہے کہ وعدہ کیا تو وعدے کا وہ غلام ہے، وعدے کو پورا کرنا، اس کی ہر قیمت پر وعدہ پورا کرے گا۔ تو بھائی یہ ہے عظیم سنت رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی کچھ مثالیں آپ نے دیکھی، ورنہ پوری حیات طیبہ جو ہے بھری ہوئی ہے ایسے واقعات سے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سنت پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ اس سلسلے میں مسئلے ہیں، مسائل ہیں، کہاں وعدہ پورا کرنا کس حد تک شرعاً ضروری ہے، واجب ہے، کہاں کہاں ہم سے اس میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں تو اگر آدمی اپنا جائزہ لے تو یہ لگے گا کہ بھائی ہم تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، کوئی وعدہ کرتے ہیں تو پورے ہی کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں بہت سی صورتیں ایسی پیدا ہو گئی ہیں کہ حقیقتاً وہ وعدے کی خلاف ورزی ہیں اور اس پر وعدے کی خلاف ورزی کا گناہ ہوتا ہے، مگر ہمیں احساس نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے ہم بے سمجھے بوجھے
وعدہ خلافی کے گناہ میں اور اچھی کرنے کے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو انشاءاللہ اگلے موقع، اگلے مجلس میں ان کے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا غيث المستغيثين يا أمان المستجيرين يا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا ورحيمها ارحمنا برحمة تغنینا بها عن رحمت من سواک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق کامل عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جن لوگوں نے جس دعا کے لیے کہا ہے، فرمائش کی ہے، ظاہری تحریری یا زبانی، یا اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دارالعلوم میں، ہمارے احباب میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ یا اللہ ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ یا اللہ میرے ایک معاون خصوصی رفعت صاحب، ان کے آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو کامیاب فرما دے اور آسان فرما دے، علاج آسان فرما دے۔ ہمارے ایک اور ساتھی جو ہر اتوار کو مجلس کے اندر ہوتے ہیں، پانی کی پلانے کی بھی خدمت انجام دیتے ہیں، اور جمعہ کے دن بیت المکرمہ بھی ہوا کرتے ہیں، وہ بھی کچھ عرصے سے بیمار ہے، اس وجہ سے حاضر نہیں ہو پا رہے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عافیت دارین عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عافیت دارین عطا فرما۔ اللہم انا نسألک الثبات فی الامر ونسألک عظیمۃ الرشد ونسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وخلقا مستقيما ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔